مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم امن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع علم اور علماء کی فضیلت ہے۔ یاد رکھیں، علم ایک ایسی شمع ہے جس کے ذریعے صاحب علم تاریکیوں میں سفر طے کرتا ہے۔ علم ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے صاحب علم صحیح اور غلط میں امتیاز کرتا ہے۔ علم ایک لازوال دولت ہے، یعنی علم کو کبھی زوال نہیں ہے۔ صاحب علم اور عالم دین اگر مر کر قبر پہ بھی چلے جائے تو وہ زندہ ہوتا ہے، اور جاہل شخص بظاہر چل پھر بھی رہا ہو گویا وہ فوت شدہ ہے۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور ایک اور مقام سے قرآن مجید سے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء اہل علم ہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہاں جو ہے کلمہ انما استعمال ہوا، اور انما جو ہے وہ حصر کے لیے ہوتا ہے، یعنی اہل علم ہی ہے، اللہ کے بندوں میں سے علم والے ہی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ علم کی کیا فضیلت ہے اور عالم دین کا کیا مقام اور کیا فضیلت ہے، کہ علماء اہل ذکر سے پوچھو جو تم نہیں جانتے، جو تم نہیں جانتے وہ علماء سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو۔ یہاں پر آپ غور فرمائیں، توجہ فرمائیں کہ اہل علم اور صاحب علم کی کیا شان بیان ہوئی، عالم دین کی کیا شان بیان ہوئی، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ جو تم نہیں جانتے وہ اہل علم علماء سے پوچھو۔ اور یہاں ایک اور بات عرض کروں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو مسئلہ نہیں معلوم، جس چیز کا علم نہیں ہے، ڈائریکٹ ہم قرآن کھولیں اور احادیث کھولیں اور اس سے پڑھ لیں، تو پتہ چلا کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ بغیر استاد کے پڑھنا، بغیر علماء کے قرآن و حدیث سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ انسان کو گمراہ کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ویہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، کہ اللہ تبارک و تعالی اسی قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے۔ وما یضل الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق۔ محترم ناظرین، وعلم آدم الاسماء کلھا، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وعلم آدم الاسماء کلھا۔ اس آیت کے تحت تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ اتنے میں جبریل امین علیہ السلام آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ساتھ جو صحابی گفتگو کر رہے ہیں ان کا موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور ان کے انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے، اور چند ہی لمحات بعد
اور چند ہی گھنٹے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو یہ بات بتائی تو وہ بے قرار ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیں کوئی جو اس وقت سب سے زیادہ بہتر ہو، سب سے زیادہ میرے لیے بہتر ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشتغل بالتعلم، علم حاصل کرنے میں، علم سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، علم کی کیا اہمیت ہے، علم کی کیا فضیلت ہے۔ راوی کہتے ہیں، جو سب واقعہ دیکھ رہے تھے اور آگے بیان کرتے ہیں، اور راوی کہتے ہیں کہ اگر علم سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کو اس چیز کا حکم دیتے۔ پتہ چلا علم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کروں کہ بعض حضرات یہاں یہ حدیث پڑھ دیتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، جبکہ حدیث صرف اتنی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور مسلمتین کا لفظ جو ہے یہ حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہاں مسلمین یہ مذکر کا ذکر ہوا تو اس میں مؤنث بھی شامل ہے، اور یہاں اکثر جو ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر روزہ رکھنا فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، تو اس کے اندر عورتیں بھی آ جاتی ہیں کہ، اور جیسے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد دنیا میں اتنی زیادہ ہے تو اس کے اندر عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، اور لفظ جو ہے وہ مذکر استعمال ہوتا ہے تو غلبہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے اسی حدیث پاک میں بھی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین کے اندر لفظ تو یہ مذکر کا ہے لیکن اس میں مؤنث بھی شامل ہے، اور مذکر کا لفظ استعمال تغلیباً کے طور پر کیا گیا ہے، غلبے کے طور پر کیا گیا ہے۔ بہرحال فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، یعنی بقدر ضرورت شرعی علم حاصل کرنا فرض ہے، جیسے نماز، وضو، غسل کے ضروری مسائل کا علم حاصل کرنا، حج کرنے والے پر حج کے مسائل کا علم حاصل کرنا، تاجر پر تجارت کے مسائل کا علم حاصل کرنا، اور عورتوں پر اپنے ایام خاص کے مسائل کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ محترم ناظرین، اسی طرح علم اور علماء کے حوالے سے اور بھی احادیث موجود ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے دو شخصوں کا ذکر ہوا، ایک عابد اور ایک عالم۔ عابد یعنی عبادت کرنے والا، اور عالم علم والا۔ ذہبی نے روایت کیا ہے، بلکہ ترمذی شریف کی کتاب العلم کی یہ حدیث ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 313 پر یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر ہوا، ایک عابد دوسرا عالم۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا فضل العالمی علی العابدی کفضلی علی ادناکم، کہ فضل العالمی، عالم کی فضیلت علی العابدی، عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں اور توجہ فرمائیں ناظرین کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو شخصوں کا ذکر ہوا، ایک عابد جو عبادت کرنے والا ہے اور ایک عالم جو علم والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے عابد پر عالم کی فضیلت ایسے بیان کی، فرمایا فضل العالمی علی العابدی کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، ذہبی نے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن علماء کے دواتوں کی سیاہی یعنی انک جو وہ قلم چلاتے ہیں، لکھتے ہیں، اور شہیدوں کا خون تولا جائے گا،
قیامت کے دن علماء کے دواتوں کی سیاہی انک اور شہیدوں کا خون تولا جائے گا، تو علماء کے دواتوں کی سیاہی یعنی روشنائی شہیدوں کے خون پر غالب آ جائے گی۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں کہ اہل علم اور عالم کا کیا مقام ہے کہ شہیدوں کے خون پر علماء کے دواتوں کی سیاہی غالب آ جائے گی۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک فقی شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے۔ ایک فقی شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے۔ عابد میں نے آپ کو عرض کیا کہ عبادت کرنے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ، علم کی ایسی اہمیت اور علماء کا ایسا مقام قرآن و احادیث میں بیان ہوا، اور بھی دیگر قرآن و سنت کے اندر علم اور علماء کے فضائل کے حوالے سے آیتیں اور روایتیں موجود ہیں۔ میں عرض یہ کروں گا کہ رمضان شریف جب ختم ہوگا اور شوال المکرم کا مہینہ آئے گا، تو شوال کے مہینے میں ہمارے مدارس دنیا کے اندر درس نظامی عالم کورس میں داخلے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ تمام ناظرین سے التجا کروں گا کہ آپ اپنے گھر میں اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو ضرور عالم دین بنائیں۔ اس کی برکتیں آپ انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے اس کا، تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 نیک اولاد، اور نمبر 3 علم نافع، کہ علم نافع مرنے کے بعد بھی انسان کو کام آتا ہے اور قبر میں فائدہ دیتا ہے، اور نیک اولاد اور صدقہ جاریہ۔ تفسیر نصفی میں ہے، لا تعجب علی الجہول حلیۃ، لا تعجب علی الجہول حلیۃ فذاک موت وثوبہ کفن، کہ جاہل کے جسم پر لباس اور زیور سے تعجب میں نہ پڑ، گویا کہ وہ مردہ ہے اور اس کے جسم پر لباس کپڑا کفن ہے۔ اور فرمایا، بے علم نہ توا خدا را شناخت، کہ بے علم شخص خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ وما علی الا البلاغ المبین۔